السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی سفر پر بات کر رہے ہیں۔ امین ڈیوس، پہلے ڈرو ڈیوس تھے، چائلڈ ایکٹر تھے، جی اور وہ دہریت سے یعنی ایتھیزم سے اسلام تک کیسے پہنچے۔ یہ کہانی ہے مغرب میں پرورش پانے کی، سائنس پر بہت پختہ یقین رکھنے کی، اور پھر خود تحقیق کر کے منطق سے ایک نیا عقیدہ اپنانے کی۔ جی ہاں، اور ہماری بات چیت کا جو مین سورس ہے وہ یوٹیوب چینل فرسٹ پلر پر امین ڈیوس کا انٹرویو ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر وہ کیا چیزیں تھیں، کیا سوالات تھے، کیا دریافتیں تھیں جنہوں نے انہیں پہلے دہریت سے خدا کے وجود تک پہنچایا اور پھر اسلام تک۔ بالکل، اور یہ ان لوگوں کے لیے شاید زیادہ دلچسپ ہو جو عقیدے، منطق اور یہ جو ذاتی تلاش ہوتی ہے سچ کی، اس کے تعلق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی بالکل ابتدا سے۔ امین ڈیوس ٹورنٹو کینیڈا میں پیدا ہوئے۔ پس منظر ان کا ملا جلا ہے کیریبین اور یورپین، جی اور پرورش ہوئی ایک ایسے گھر میں جو شوبز سے جڑا ہوا تھا۔ والد صاحب اداکار، والدہ میوزیکل ڈائریکٹر۔ ہاں، اور انہوں نے خود بھی بہت چھوٹی عمر میں 6 سال کی عمر میں اداکاری شروع کر دی تھی۔ اچھا جی، اور 18 سال کی عمر تک وہ فلم، ٹی وی، تھیٹر، وائس اوور کافی کام کرتے رہے۔ تو پڑھائی وغیرہ کیسے ہوتی تھی اتنے مصروف شیڈیول میں؟ زیادہ تر تو ٹیوٹرز تھے اور آن لائن سکولنگ، لیکن جو زیادہ آپ کہیں اہم بات ہے وہ ان کے گھر کا ماحول تھا۔ والدین ایتھیسٹ تھے، دہریت پسند۔ اچھا، تو گھر میں خدا یا مذہب کا ذکر نہیں ہوتا تھا؟ بالکل نہیں، نہ سوچنے کا ماحول تھا نہ بات کرنے کا۔ وہ تو بلکہ مغربی معاشرے کو ہی ایک طرح سے خدا سے خالی معاشرہ سمجھتے تھے، جہاں مذہب کی یاد دہانی کمی ہوتی ہے۔ تو پھر لازمی طور پر سائنس ان کے لیے حتمی سچائی بن گئی ہوگی؟ بالکل، ان کی سوچ یہی تھی کہ بھائی سائنسدان اتنے ذہین لوگ ہیں، اگر وہ خدا کو نہیں مانتے تو یقیناً خدا نہیں ہوگا۔ سائنس نے ہی ایک طرح سے معیار بنا دیا تھا ان کے لیے۔ صحیح۔ لیکن پھر زندگی میں ایک موڑ آیا۔ وہ نیٹ فلکس کا ایک شو ہے ہارٹ لینڈ، اس کی شوٹنگ ختم کر چکے تھے۔ جی۔ تو ان کے ایک دوست نے، جو خود مسلمان نہیں تھے، اچانک پوچھ لیا کہ بھئی تم خدا اور مذہب کے بارے میں کیا مانتے ہو؟ بس ایک سادہ سا سوال تھا، لیکن اس سوال نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے پہلے تو ٹالنے والا جواب دیا کہ بھئی کون جانے خدا ہے یا نہیں، مذہب تو انسانوں نے بنائے ہیں، ایسی باتیں عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں۔ جی، لیکن بعد میں انہیں شدید احساس ہوا کہ مذہب پر ان کی جو بھی رائے ہے وہ سنی سنائی باتوں پر ہے، میڈیا سے جو دیکھا سنا، یا بس اندازے ہیں، کوئی ذاتی تحقیق، کوئی علم نہیں اس کے پیچھے۔ اچھا۔ اور یہی وہ آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ انہیں یاد آیا کہ کووڈ کے دوران انہوں نے سیاست پر کافی تحقیق کی تھی، غیر جانبدار ہو کر، اور انہیں سمجھ آیا تھا کہ بغیر علم کے رائے دینا غلط ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی مذہب اتنا اہم موضوع ہے، اس پر بھی میں خود تحقیق کروں گا، بغیر کسی تعصب کے ایسے ہی کسی چیز کو رد نہیں کروں گا۔ یہ تو بہت اہم فیصلہ تھا۔ تو تحقیق شروع کہاں سے کی؟ پہلا قدم تھا دہریت یعنی ایتھیازم، اور خدا پر یقین رکھنے والوں کے دلائل کا موازنہ کرنا۔ اچھا۔ اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جن مذہبی لوگوں کو وہ شاید پہلے کمزور سمجھتے تھے، ان کے پاس خدا کے وجود کے حق میں بڑے مضبوط، منطقی اور فلسفیانہ دلائل تھے۔ کون سے دلائل نے خاص طور پر متاثر کیا؟ خاص طور پر جو کائنات کے آغاز کا استدلال ہے، جسے وہ کازمولوجیکل آرگومنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کا سادہ سا نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ٹھیک؟ جی۔ اب سائنس بھی مانتی ہے کہ کائنات کا ایک آغاز تھا، بگ بینگ، تو منطق کہتی ہے کہ اگر کائنات شروع ہوئی تو اس کا بھی کوئی سبب ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سلسلہ پیچھے چلتا جائے، ہر چیز کا سبب اس کا سبب، تو یہ کہیں تو رکے گا؟ کوئی پہلا سبب ہونا چاہیے۔ بالکل، یہی بات، اسے کہتے ہیں لامتناہی تسلسل یا انفینٹ ریگریشن کا مسئلہ۔ اگر اسباب کی یہ زنجیر کبھی ختم ہی نہ ہو تو کچھ بھی وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے منطقی طور پر ایک پہلا سبب یا غیر منحصر وجود ہونا ضروری ہے، جو خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ جی ہاں، جو خود کسی سبب سے نہ بنا ہو لیکن باقی ہر چیز اسی کی وجہ سے ہو۔ اور جب آپ اس پہلے سبب کی صفات سوچتے ہیں کہ اسے وقت اور جگہ سے باہر ہونا چاہیے، ہمیشہ سے ہونا چاہیے، سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر، ارادہ رکھنے والا، تو یہ ساری صفات خدا کے روایتی تصور سے ملتی ہیں۔
یہ تو واقعی ایک مضبوط منطقی دلیل لگتی ہے۔ تو اس دلیل کی روشنی میں انہیں دہریت یعنی یہ کہنا کہ کائنات بس خود ہی عدم سے وجود میں آ گئی، یہ غیر منطقی لگنے لگا، کیونکہ اصول ہے کہ کچھ نہیں سے کچھ نہیں نکلتا۔ صحیح، تو اس مقام پر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا کا وجود دہریت کے مقابلے میں زیادہ منطقی ہے۔ جی بالکل، تو خدا کے وجود کا امکان ماننے کے بعد اب ان کی تلاش کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ وہ کیا تھا؟ اب سوال یہ تھا کہ اچھا اگر خدا ہے تو وہ کون ہے، کیسا ہے، اس نے یہ سب کیوں بنایا، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس کے جواب کے لیے انہوں نے دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں ان کا تقابلی جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ بڑا دلچسپ ہے کہ انہوں نے خود سے 3 معیارات بنا لیے مذاہب کو پرکھنے کے لیے۔ یہ اسلام جاننے سے پہلے کی بات ہے؟ جی ہاں، یہ انہوں نے خود سے سوچا۔ پہلا معیار تھا تحفظ، یعنی کیا اس مذہب کی جو بنیادی کتاب ہے وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ ہیں؟ ٹھیک۔ دوسرا تھا عدم تضاد، کیا اس کتاب میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہوں، اندرونی تضاد؟ اور تیسرا معیار تھا الہی علم کا ثبوت، یعنی کیا کتاب میں ایسی معلومات ہیں جو اس وقت کے انسان کے لیے جاننا ممکن ہی نہ ہو جب وہ کتاب آئی۔ یہ تو بہت منظم طریقہ ہے، مطلب ایک منطقی ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ان معیارات پر انہوں نے مذاہب کو کیسے پرکھا؟ انہوں نے ہندوازم اور بدھزم کو دیکھا، لیکن انہیں وہاں اپنی معیارات کے مطابق ثبوت پر مبنی دلائل کم لگے۔ ٹھیک ہے۔ بدھ مت تو ویسے بھی خدا کے وجود پر زیادہ فوکس نہیں کرتا۔ پھر وہ آئے ابراہیمی مذاہب کی طرف، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ تو یہودیت کے بارے میں کیا نتیجہ نکلا؟ یہودیت میں انہیں پہلے معیار یعنی کتاب کے تحفظ پر سوالات نظر آئے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو سب سے پرانے نسخے ملے ہیں، ڈیڈ سی اسکرولز، ان کے بیچ میں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے۔ تو اس دوران کتاب بالکل ویسی ہی رہی، اس کا یقینی ثبوت ملنا مشکل ہے، اور کچھ ممکنہ تضادات بھی انہیں محسوس ہوئے۔ اور عیسائیت، اس پر تو انہوں نے زیادہ وقت لگایا ہوگا۔ جی ہاں، عیسائیت پر سب سے زیادہ تحقیق کی۔ انہیں بائبل میں کچھ چیزیں ملی جو تیسرے معیار یعنی الہی حکمت پر شاید پوری اترتی تھیں، لیکن دوسرے معیار عدم تضاد میں انہیں مسائل نظر آئے، جیسے مختلف انجیلوں میں واقعات کا فرق یا عمروں کا تضاد وغیرہ۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا لگا؟ سب سے بڑا مسئلہ تھا پہلا معیار تحفظ۔ انہیں پتہ چلا کہ خود عیسائی اسکالرز اور تاریخ دان یہ مانتے ہیں کہ بائبل کے متن میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، جان بوجھ کر بھی اور غلطی سے بھی۔ اچھا، تو یہ تبدیلیاں کیا اتنی اہم تھیں کہ بنیادی عقیدے پر اثر پڑتا ہو؟ ان کے نزدیک جی ہاں، یہ اتنی تھیں کہ بائبل کو مکمل طور پر خدا کا کلام ماننا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ انسانی ہاتھ لگنے کا ثبوت نظر آ رہا تھا، اور ایک اور بات جو انہیں پریشان کرتی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی۔ وہ کیسے؟ ان کا کھانا پینا، سونا، بیت الخلاء جانا، یہ ساری انسانی ضرورتیں۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ کائنات کے خالق کی شان کے مطابق نہیں۔ وہ شاید ان عیسائیوں سے متفق ہو سکتے تھے جو عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، لیکن بائبل کی موجودہ شکل پر یقین کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ تو یہودیت اور عیسائیت کے بعد وہ اسلام کی طرف کیسے متوجہ ہوئے؟ یہ اصل میں اتفاقاً ہوا۔ وہ آن لائن کچھ دیکھ رہے تھے تو انہیں مسلم عیسائی مباحثے نظر آئے۔ اچھا۔ اور یہ ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ پہلی بار انہیں اسلام کے اصل عقائد کا پتہ چلا۔ وہ حیران ہوئے کہ اسلام بھی ابراہیمی مذہب ہے، انہی نبیوں کو مانتا ہے، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ کہ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، خدا کا بیٹا نہیں۔ بالکل، یہ جاننا ان کے لیے ایک بڑی دریافت تھی۔ تو پھر یقیناً انہوں نے اپنے وہ 3 معیارات اسلام اور قرآن پر بھی لاگو کیے ہوں گے؟ جی بالکل۔ پہلا معیار تحفظ۔ انہیں یہ جان کر بہت اطمینان ہوا کہ قرآن مسلمانوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی لکھا گیا، اور ہزاروں لوگوں نے اسے شروع سے ہی حفظ کیا۔ اور دنیا بھر میں ایک ہی قرآن ہے؟ جی، اور جو قدیم ترین نسخے ملے ہیں وہ بھی موجودہ قرآن سے ملتے ہیں۔ یہ بات انہیں بہت متاثر کن لگی۔ صحیح۔ اور دوسرا معیار تضادات کے بارے میں؟ انہوں نے کافی وقت لگایا، قرآن پڑھا، یہاں تک کہ جو اسلام مخالف ویب سائٹس پر اعتراضات تھے انہیں بھی دیکھا، لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن میں کوئی حقیقی اندرونی تضاد نہیں ہے۔ جن باتوں پر اعتراض تھا ان کی وضاحتیں موجود تھیں۔ اور تیسرا معیار الہی علم کا ثبوت؟ یہ ان کے لیے آپ کہہ لیں فیصلہ کن ثابت ہوا۔ قرآن میں بہت سی سائنسی باتیں، مثلاً ایمبریولوجی، کائنات کا پھیلنا،
تاریخی پیش گوئیاں ایسی چیزیں تھیں جن کا علم 1400 سال پہلے عرب کے ایک شخص کو ہونا انسانی طور پر ناممکن تھا۔ انہوں نے کوئی فہرست بنائی تھی ایسی باتوں کی؟ جی ہاں، انہوں نے تقریباً 50 ایسے نکات نوٹ کیے جو ان کے خیال میں قرآن کے الہی کلام ہونے کا ثبوت تھے۔ 50! یہ تو واقعی بہت ٹھوس بات ہے، خاص کر ایسے شخص کے لیے جو منطق اور ثبوت مانگ رہا ہو۔ بالکل۔ تو ان تینوں معیارات پر اسلام کو پورا اترتا دیکھ کر ان کا اگلا قدم کیا تھا؟ ظاہر ہے جی، ان کے لیے راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ منطق اور ثبوت کی بنیاد پر وہ سمجھ گئے تھے کہ اسلام ہی وہ سچا دین ہے جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو انہوں نے پہلے اکیلے میں ایک آن لائن ویڈیو دیکھ کر شہادت پڑھی۔ یعنی کلمہ پڑھ لیا؟ جی، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ نیت یہ تھی کہ اگر اسی رات موت آ جائے تو کم سے کم مسلمان مریں۔ بعد میں انہوں نے باقاعدہ کمیونٹی کے سامنے بھی شہادت ادا کی۔ ماشاء اللہ! تو اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی میں کیا بڑی تبدیلیاں محسوس کی انہوں نے؟ سب سے بڑی تبدیلی تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مقصدیت آ گئی، ایک گہرا احساس کہ زندگی کا کوئی مطلب ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ان کا کام تھا موسیقی، فلم۔ ہاں، پہلے وہ صرف شوق تھا یا کیریئر، اب وہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے خاص طور پر وہ ووکلز اونلی نشید بناتے ہیں، تو ان کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ دعوت دینا، اچھا پیغام دینا ہے۔ ان کا فن اب عبادت بن گیا ہے۔ اور مشکلات کو دیکھنے کا انداز وہ بھی بدلا ہوگا؟ جی بالکل، تقدیر پر ایمان کہ اللہ کا منصوبہ ہے، اور یہ عقیدہ کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ مشکل آئے تو صبر پر اجر، نعمت ملے تو شکر پر اجر۔ اس سوچ نے انہیں بہت ذہنی سکون دیا۔ دنیا کی عارضی حیثیت کا احساس؟ جی، اور آخرت کی اہمیت کا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی جو مجموعی تعلیمات ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی صحت پر زور، اس نے ان کی اپنی صحت کو بھی بہتر کیا۔ لیکن شروع میں کچھ مشکلات بھی تو آئی ہوں گی، کوئی چیلنج؟ ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ابتدائی چیلنج تھا نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز۔ اچھا، یہ تو اسلام کا ستون ہے، اس میں کیا مشکل تھی؟ ایک تو نفسیاتی وجہ تھی۔ انہیں یاد تھا کہ اسلام سے پہلے وہ مذہبی لوگوں کو، خاص کر جو عبادت کے ظاہری کام کرتے ہیں جیسے جھکنا، سجدہ کرنا، انہیں تھوڑا کم عقل یا وہمی سمجھتے تھے۔ تو اب خود وہی کام کرنا، اللہ کے سامنے زمین پر سر رکھنا، سجدہ کرنا، اس میں ایک اندرونی جھجک محسوس ہوتی تھی۔ ماضی کے خیالات اور موجودہ عقیدے میں ایک ٹکراؤ تھا۔ سجدہ جو اتنی عاجزی کی علامت ہے، وہ ایک رکاوٹ بن گیا؟ جی، وہ صرف جسمانی حرکت نہیں نا، وہ اپنی انا کو مٹانے اور خدا کی بڑائی ماننے کا عمل ہے۔ اس کا سامنا کرنا مشکل تھا، تو انہوں نے دعا کی، اللہ سے مدد مانگی؟ جی، اور اسی رات انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب؟ کیا دیکھا؟ دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں قید ہیں، مسلح گارڈز کھڑے ہیں، باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، بے بسی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اچانک خیال آیا کہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے۔ خواب میں؟ جی، خواب میں جیسے ہی سجدہ کیا، آنکھ کھل گئی۔ فجر کا وقت تھا۔ وہ فوراً اٹھے، اور اگرچہ اس وقت وضو کا طریقہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے بے اختیار زمین پر سجدہ کیا۔ وہ کہتے ہیں بس وہی لمحہ تھا جس نے نماز کا دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ! یہ تو واقعی ایک خاص تجربہ ہے۔ اچھا، سماجی طور پر کیسا رد عمل ملا؟ دوست، گھر والے؟ دوستوں کی طرف سے تو زیادہ تر حیرت انگیز طور پر بہت مثبت رد عمل آیا، انہوں نے قبول کیا۔ اور گھر والے، والدین؟ خاندان، خاص طور پر والدہ کی طرف سے شروع میں کچھ آپ کہہ لیں خدشات تھے۔ اس کی وجہ لا علمی تھی اور میڈیا کا جو منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا؟ بہت حکمت سے انہوں نے والدہ کو کہا کہ آپ کھل کر بات کریں، جو سوال ہیں پوچھیں، حجاب پر، عورتوں کے حقوق پر، دہشت گردی پر، جو بھی۔ اور انہوں نے جواب دیے؟ جی، تحمل سے تحقیق کی بنیاد پر جوابات دیے، بحث نہیں کی، صرف معلومات دی۔ اور وقت کے ساتھ والدین نہ صرف مطمئن ہوئے بلکہ پورے حامی بن گئے۔ والدہ تو مسجد بھی گئیں۔ زبردست! اچھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کون سی باتیں انہیں سب سے زیادہ پسند ہے، تو انہوں نے کیا بتایا؟ کئی چیزیں بتائیں۔ ایک تو احتساب کا تصور، اکاؤنٹیبلٹی، اور عمل کی اہمیت۔ انہوں نے سورۃ العنکبوت کی آیات کا حوالہ دیا کہ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، آزمائشیں آئیں گی، اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ چیز انہیں عمل پر اکساتی ہے؟ جی، یہ انہیں عیسائیت کے کچھ فرقوں کے ایک بار بچ گئے تو ہمیشہ کے لیے بچ گئے والے نظریے سے مختلف اور زیادہ متحرک لگا۔ انسان کو کوشش میں رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا، اسلام کا ایک مکمل نظام حیات ہونا، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے۔
صرف عبادت نہیں بلکہ صحت، خاندان، معاشرہ، اخلاق سب کے لیے رہنمائی۔ اور اللہ سے تعلق کے بارے میں؟ تیسرا، اللہ کا قرب، خاص طور پر اللہ کا نام القریب۔ یہ احساس کہ اللہ شہ رگ سے بھی قریب ہے اور آپ کبھی بھی کہیں بھی براہ راست اس سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ یہ تعلق بہت طاقت دیتا ہے۔ کسی خاص صورت کا ذکر کیا جو پسند ہو؟ جی ہاں، سورۃ الرحمن جو بار بار پوچھتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ انہیں شکر گزاری یاد دلاتی ہے۔ اور یہ کہ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا؟ بالکل، شکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے۔ دعوت کے بارے میں، یعنی اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے اور جو غلط فہمیاں ہیں ان پر ان کے کیا خیالات ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ کائنات کا کوئی مقصد ہے، اسے تلاش کرنا ضروری ہے۔ اور بہترین دعوت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کردار، اخلاق اور سب سے پہلے توحید کی بات کرنا، اللہ کی وحدانیت کی، فروعی باتوں پر نہیں الجھنا۔ اور عام غلط فہمیاں کیا ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں؟ ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان، خاص کر خواتین، حجاب میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوری میں ہوتی ہیں۔ لوگ مانتے نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے بھی کسی مذہبی حکم پر عمل کر سکتا ہے، خاص کر مغرب میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جبر ہے۔ جی، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں اور ان احکامات میں، جیسے حجاب ہے یا مردوں کے لیے نگاہیں نیچی رکھنا، ان میں معاشرتی مسائل کا حل ہے۔ آخر میں ان سے کچھ ذاتی سوال بھی پوچھے گئے، جیسے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو کیا پوچھتے؟ انہوں نے کہا شاید شکر ادا کرتے، اور شاید یہ پوچھتے کہ طائف میں اتنی تکلیف اور نفرت سہنے کے بعد بھی آپ نے ان لوگوں کے لیے دل میں محبت کیسے رکھی جنہوں نے پتھر مارے تھے، ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کی۔ یہ صبر، یہ درگزر کیسے ممکن ہوا؟ بہت گہری بات ہے۔ جی، اور قیامت کے دن اللہ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ سب سے بڑی امید یہی کہ اللہ گناہ معاف کر دے، کوتاہیاں معاف کر دے، نمازیں قبول کر لے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے ناراض نہ ہو، اپنی رحمت سے جنت دے دے۔ وہ کہتے ہیں جنت اعمال سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ملے گی، اعمال تو بس ذریعہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمین ڈیوس کی کہانی ایک ذہن کا سفر ہے، شک سے شروع ہو کر منطق اور ثبوت کے راستے ایک ایسے عقیدے تک جو زندگی کو مقصد اور سکون دیتا ہے۔ جی بالکل، یہ ذاتی دریافت، چیلنجز پر قابو پانے اور ایک بامقصد زندگی کی تلاش کی ایک زبردست مثال ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے عقائد، اپنے تعصبات پر سوال اٹھانے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ سچ کی تلاش میں منطق، ثبوت اور ذاتی تجربے کا توازن کیسے بنتا ہے؟ صحیح۔ اور شاید آخری سوال جو یہ کہانی چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم کوئی ایسی حقیقت قبول کرنے کو تیار ہوں گے جو ہمارے موجودہ نظریات سے، ہمارے آرام دہ ماحول سے، ہماری خواہشات سے ٹکراتی ہو، صرف اس لیے کہ دلیل اور شواہد اسی طرف اشارہ کر رہے ہوں؟ اس سوال پر سوچنے کے لیے ہم اپنے سامعین کو چھوڑتے ہیں۔